والصلاة والسلام التحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ألا لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كن فيكن صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وآل محمد ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کی جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود و سلام محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، غم خاران غریب نینوا، ایک مرتبہ پھر ہمارے اوپر قسمت مہربان ہو گئی ہے. ہمارے قدموں کو یہ اذن مل گیا ہے کہ ہم فرش عزائے حسین تک پہنچ جائیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کو وہ نور نصیب ہو کہ ہم اس فرش پہ بیٹھ کر کچھ گریہ کا حق آج کے لیے ادا کر سکیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ظرفوں میں وہ علم اور وہ فیض اترے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے زمانے کے معصوم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے ہمیں یاد بھیجا ہے. درود پڑھیں مولانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اور آج جس کو میں نے اپنا سرنامہ سفر قرار دیا ہے، وہ ایک ایسا اعلان ہے پروردگار کی طرف سے کہ جس اعلان کا مقابلہ کوئی کبھی کر نہیں سکتا. پروردگار کہتا ہے کن فیکن، اپنے بارے میں، اپنی خالقیت کے بارے میں، اپنی کوالٹی اینڈ ٹینڈنسی آف کریشن کے بارے میں. ٹھیک ہے عزیزان گرامی، فرق یہ ہے اس کے بنانے اور ہمارے بنانے میں کہ اس نے بغیر کسی روایت کے خلق کیا ہے، اس نے بغیر کسی مثل کے خلق کیا ہے، اور اس نے جس چیز کو چاہا دوام دیا ہے، جس چیز کو چاہا فنا کر دیا ہے، جس چیز میں چاہا ہے ایسی صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ خود وہ اپنی فنا سے دوبارہ حیات حاصل کر لے. کئی ایسی چیز ہیں کہ جن کو اس نے جان بخشی ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بے جان ہیں، کئی ایسی ہیں کہ جن میں جذبہ ہے، کئی ایسے ہیں کہ جن میں احساس ہے، پھر کئی ایسے ہیں کہ جن میں جذبہ احساس نہیں ہے. انسان اس کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اس نے اضافی دو چیزیں دی ہیں، عقل، ضمیر. یہ دو چیزیں اور کسی مخلوق کے پاس اس لحاظ سے نہیں، اس طریقے سے نہیں. کیا دیا ہے؟ عقل دی ہے اور ضمیر دیا ہے. عقل دیا ہے اس لیے کہ انسان اس کی نعمتوں کو دیکھے اور شکر ادا کرے. ضمیر کس لیے دیا ہے؟ کہ اس کی رحمانیت کو، اس کے کرم کو، اس کی ربوبیت کو پہچانے. کتنا مہربان ہے یہ خالق کہ جو نمرود کو بھی رزق دیتا ہے،
اور ابراہیم کو بھی رزق دیتا ہے، جو فرعون کو بھی اولاد دیتا ہے اور موسیٰ کو بھی اولاد دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اپنی طرف سے وہ کبھی کوئی کمی نہیں کرتا، چاہے بندہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو۔ تو پھر فرما برداری کا فائدہ کیا ہے؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے۔ اس بات سے ہم آگے بڑھ جائیں انشاءاللہ تو پھر کن فیکن کی بات کریں گے کہ فرما برداری کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نافرمان بندوں کو دنیا میں ساری چیزیں دے دیتا ہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی تمام حاجات پوری کر دو کیونکہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں، یہ دعا مانگے تو بھی نہیں چاہیے، یہ فریاد کرے تو بھی نہیں چاہیے، یہ شکایت کرے تو بھی نہیں چاہیے۔ چاہیے کیا؟ اس مخلص بندے کی آواز کے جو دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگتا ہی جاتا ہے، مانگتا ہی جاتا ہے، مانگتا ہی جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ دور کر دو اس کو، یہ نافرمان ہے۔ تو فرما برداری کا پہلا فیض یہ ہے انسان کی زندگی اور آخرت میں کہ اللہ سے اسے قربت حاصل رہتی ہے، اللہ کی رضا اس کے ساتھ رہتی ہے، اللہ کی خوشنودی اس کے پاس رہتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اور آپ یہاں آج موجود ہیں، ہم اور آپ مجالس میں جاتے ہیں، یقین جانیے کہ انسان کبھی کسی کو سمجھا نہیں سکتا ہے کہ حسین کے غم میں رونے کی لذت کیا ہے۔ ہم آپ کو سمجھا دیں، آپ ہم کو سمجھا دیں، کیونکہ الحمدللہ ہم ایک معیار پر ایک کام کر رہے ہیں، لیکن جس نے کبھی یہ نہیں کیا اس کے لیے سمجھنا غیر ممکن ہے۔ جب تلک کہ اس کے دل میں ولایت کا نور نہ اتر جائے، جب تلک کہ اس کی عقل کام نہ کرے، جب تلک کہ اس کا ضمیر نہ زندہ ہو جائے، تب تلک کہ وہ حسین پر نہیں رو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، شکر ہے خدا کا کہ ہم نے جتنی نعمتیں پروردگار نے بھیجی ہیں ان کا شکریہ اس طرح ادا کیا کہ اس کی سب سے عظیم نعمت یعنی امامت کا ہم نے اس کی خوشی میں بھی لحاظ رکھا، اس کے غم میں بھی لحاظ رکھا، بالخصوص امام حسین علیہ السلام نے کہ جنہوں نے 1,24,000 پیغمبروں کی ریاضت نبوت رسالتیں بچا دی، جس نے اپنے جس نے اپنے پہلے آنے والے معصومین کی محنتوں کو بچا بھی دیا اور ان کی ولایت پر دلیل بھی دے دی، اور آنے والے زمانے کے لیے قیامت تک یہ فیصلہ کر دیا کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ تمہارا محسن ہے۔ اگر تمہارے اندر عقل ہے تو اسے اپنا مانو گے، اگر تمہارے پاس ضمیر ہے تو اسے اپنا مانو گے، اور اگر ان دو چیزوں کا تمہاری زندگی میں کوئی دخل نہیں تو تم کبھی بھی پہچان تک نہیں سکو گے کہ زمانے کا ہادی کون ہے۔ درود پڑھیں گے۔ امام کاظم علیہ السلام سے ایک کہ جب اللہ سورہ احزاب میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت ہم نے رجس کو تم سے دور کر دیا، ہم نے نجاست کو تم سے دور کر دیا، ہم نے منافقوں کو تمہارے در سے دور کر دیا، ہم نے اس کو دور کر دیا جس کی حلال کی کمائی نہیں ہے، ہم نے اس کو دور کر دیا جس کا خون پاک نہیں ہے، ہم نے اس کو دور کر دیا کہ جو پاس بیٹھے مومن یا مومنہ کے لیے دل میں کینہ رکھے، ہم نے اس کو دور کر دیا۔ عزیزان گرامی، غور سے سنیں اس بات کو، در تک پہنچتے سب ہیں لیکن فیض سب تک نہیں پہنچتا۔ در تک سب پہنچ جاتے ہیں لیکن فیض سب تک نہیں پہنچتا۔ عزیزان گرامی، اس کے چند شرائط ہیں، چند شرائط ہے۔ بہرحال تو عزیزان گرامی، رجس کو دور کر دیا، ہم نے نیگیٹیوٹی کو دور کر دیا۔ سارے لوگ کہ جو نیگیٹیوٹی پکڑے ہوئے ہیں اپنے اندر، سمجھ لیں حسین سے دور ہے، در سیدہ سلام اللہ علیہا سے دور ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے جب یہ کہا، پوچھتا ہے پوچھنے والا امام سے، امام علیہ السلام سے، کہ یہ بتائیے کہ پہلے اللہ نے رجس کو دور کیا تب ارادہ کیا، یا پہلے ارادہ کیا تب رجس کو دور کیا؟ میرے مولا نے جواب میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ خاموش چہرہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا جواب ہوا، یہ کیا جواب ہوا؟ دیکھیں قرآن کی جو تفسیر ہے اس کے طریقے ہیں کچھ۔ ایک یہ ہے کہ انسان گرامیٹیکل بیسس پہ دیکھے، لیکسیکل میننگ دیکھے، ہر لفظ کا جو مطلب ہے اس حساب سے اس کی تفسیر لکھی جائے۔ دوسرا کیا ہے
کہ تاریخی حساب سے دیکھیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر کیا ہے. سن رہے ہیں نا آپ؟ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر کیا ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر. عزیزان گرامی، یہ تیسرا طریقہ آپ کے امام نے اپنایا کہ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے پہلے ارادہ کیا پھر پاک کیا، پہلے پاک کیا پھر ارادہ کیا، تو کہتا ہے میرا مولا کہ اللہ نے جب یہ اعلان کروایا قرآن مجید میں قل اللہ احد، وہ ایک ہے، احد ہے، ایسا احد ہے جسے دو میں بانٹا نہیں جا سکتا. واحد کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں. بتاؤ، انا وعلی من نور واحد، یعنی ایسا. آپ درود سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. ایسا واحد کہ جسے تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایسا انٹیجر، ایسا ہول نمبر کہ جسے تقسیم کیا جا سکتا ہے. لیکن احد کون ہے کہ جس کی تقسیم ممکن نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک ممکن نہیں ہے، جو لا ثانی ہے، جس کے جیسا دوسرا ایک نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی کیا کہا میرے مولا نے؟ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ نے یہ قرآن میں درج کروایا قل اللہ احد، تو کیا اس کے پہلے اس کی توحید نہیں تھی؟ تو کیا اس کے پہلے اس کی توحید نہیں تھی؟ عزیزان گرامی، میرے امام سمجھانا یہ چاہتے ہیں پوچھنے والے کو کہ اہل بیت تب سے پاک ہیں کہ جب سے ان کا وجود ہے. پاکیزگی کا تصور ان کے وجود سے آیا ہے. پاکیزگی کا تصور ان کے وجود سے آیا ہے. عزیزان گرامی سمجھے اس بات کو کہ پاکیزگی ان کی محتاج ہے، وہ طہارت کے محتاج نہیں ہیں، وہ طہارت بخشنے والے ہیں، وہ طہارت بخشنے والے ہیں، وہ طہارت بخشنے والے ہیں. دیکھیں یہاں تقابل کا میرا ارادہ نہیں، لیکن عیسیٰ کی ماں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ مریم کون ہے؟ طاہرہ ہیں. مریم کون ہے؟ جن کا استفاقہ کیا گیا ہے. مریم کون ہے؟ چنندہ ہیں. لیکن جب عیسیٰ اس دنیا میں آنے لگے، جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آنے لگے، پکار کر اللہ نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ ولادت کا گھر نہیں، یہاں سے نکل جاؤ. معصومہ ہے، معصومہ ہیں، طاہرہ ہیں، وہی آتی ہے، بطول ہیں. لیکن عزیزان گرامی کیا کہنا اس بی بی کا کہ جس کے شکم میں میرا مولا یہ کائنات ہے، جس کے شکم میں سلطان ممکنات ہے، کہ اللہ نے گھر سے بلوا کر کہا کہ ہے تو عبادت کا بیت لیکن ولادت میرے ولی کی یہی ہوگی. یہ درود پڑھیں صلی علی محمد وآل گرامی. عرض آپ کے سامنے یہ کرنا ہے کہ ارادہ کیا ہے. خالق کا ارادہ سمجھ میں آ گیا، کن فیکن. بھائی اس منزل کا بھی خالق ہے، نہ صرف یہ کہ اس پہ فائز ہے، اس پہ تو معصومین بھی فائز ہیں. ورنہ قالین کے شعر کو جب کہا، قالین کے شعر کو جب کہا میرے مولا نے کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا ہاتھوں سے بنانا پڑا؟ کیا شعر کے اعضا بنانے پڑے؟ کیا اس کے اندر وہ فیروسٹی ڈالنا پڑی؟ کیا اس کے اندر وہ غیظ ڈالنا پڑا؟ کیا اسے سمجھانا پڑا میں تیرا امام ہوں، یہ میری تحقیر کرنا چاہتے ہیں، یہ بغض رکھتے ہیں؟ کیا اسے بتانا پڑا؟ نہیں بتانا پڑا. بس اتنا کہا تو دیکھ رہا ہے. آنکھیں تھی اس کی؟ نہیں تھی. اتنا کہا کہ تو دیکھ رہے. کن فیکن کی منزل پر تو امام فائز ہے. اللہ اس منزل کا بھی خالق ہے. زبان میں تاثیر نہیں انسان کے، ووکیبولری نہیں ہے، دماغ نہیں ہے کہ انسان اس کو کہے اور سمجھ لے. یہ کیسا کانسیپٹ ہے کہ جہاں انسان خاموش ہو جاتا ہے، جہاں اس کی زبان کام نہیں دیتی. بہرحال تو عزیزان گرامی ارادہ بتا دیا امام نے بتا دیا. عزیزان گرامی مخلوق اور خالق کے ارادے میں فرق کیا ہے کہ مخلوق کو اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانا پڑتا ہے، عملی جامہ پہنانا پڑتا ہے. اگر کسی اور کے سامنے بیان کرنا ہے تو اظہار کرنا پڑتا ہے نا. لیکن اللہ کے لیے ارادہ اور عمل ایک ہے. اللہ کے لیے
ارادہ اور عمل ایک ہے. جتنی بھی تیزی سے آپ پلکیں جھپکا رہے ہو, آپ باتیں کر رہے ہو, آپ ہاتھ بڑھا رہے ہو, آپ بات کر رہے ہو, آپ کچھ بھی کر رہے ہو, لیکن ایک کانسٹنٹ الیکٹریکل سائن اپ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ سے ذہن میں جاتا ہے, ذہن سے ہاتھ میں آتا ہے, زبان سے ذہن میں جاتا ہے اور واپس آتا ہے مسلسل مسلسل. بھائی کمال یہ ہے بنانے والے کا, واقعی کتنی نعمتیں ہیں. کس کا ہم شکر ادا کریں کہ زبان پر ایک چیز رکھی, ذائقہ بتا دیا. ایک ہی گوشت کا ٹکڑا ہے, 1000 ذائقے بتاتا ہے. ایک ناک ہے, بتا دیتی ہے 1000 خوشبو ہے نا, بتاتی نہیں بتاتی. تو عزیزان گرامی کتنی تیزی سے ہو رہا ہے یہ کام, لیکن وسیلوں کا محتاج ہے, وسیلوں کا محتاج ہے. اللہ کے لیے اس کا ارادہ اور عمل ایک, اس کا ارادہ اور عمل ایک. اس نے خلق کرنا ہے, خلق ہو گیا. بھائی یہ جو بولنے میں فرق ہوا یہ بھی اس کے پاس نہیں ہے, اس کے یہاں یہ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے ارادے کیسے ہیں؟ بھائی ہم کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہیں, مثلا ہمیں یہاں 7:30 بجے پہنچنا ہے, ہم پہنچ رہے کتنے بجے؟ 8 سوا 8. کیوں ہم نے ارادہ کیا, دیر ہوتی گئی, تاخیر ہوتی گئی. ہمیں اسے عملی جامہ پہنانے میں وقت لگتا ہے. ہم سب انشاءاللہ کہ یہاں کربلا جانے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہے, نہیں ہے ایسا ہے نا؟ تو درود پڑھ کر ایک دعا لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کتنی ارجن ہے. بس ہم خلوص پیدا کرتے جائیں انشاءاللہ کہ حسین کی ماں ہمیں بلائے. بس یہی دعا عزیزان گرامی اسی بیوی کے لیے ممکن ہے, اسی بیوی کے لیے ممکن ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی اللہ کا ارادہ کیسا, معصوم کا ارادہ کیسا اور ہمارا ارادہ کیسا, کتنا فرق ہے نا, کتنا فرق ہے. دیکھیے اگر میں ارادہ کروں کہ میرا ہاتھ اٹھے تو ہی میرا ہاتھ اٹھے گا, میں اپنے ارادے سے آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. میں اگر ارادہ کروں تو میری زبان بولے گی, میں ارادے سے آپ کی زبان کو جنبش نہیں دلوا سکتی. میں ارادہ کروں تو ہی میری آنکھ کھلے گی, بند ہوگی, دیکھوں گی. میں آپ کی آنکھوں پر وہ اختیار نہیں رکھتی. الٹا معاملہ بھی ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر اختیار نہیں رکھتے. دل پر حق ہے, ہاتھ پر اختیار نہیں رکھتے, میری آنکھوں پہ اختیار نہیں رکھتے, میرے کانوں پہ اختیار نہیں رکھتے, کیونکہ یہ سارے اعضاء میرے ہیں, آپ کے سارے اعضاء آپ کے ہیں. تو آپ نے جو ارادہ کیا آپ کے ذہن کی ذمہ داری, اس ارادے کو آپ نے جس عمل میں بدلا وہ آپ کے اعضاء کی ذمہ داری ہے, نہیں ہے؟ بھائی موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے, the choice is yours. یا آپ نہج البلاغہ کی آڈیو بک سن لیں یا ویب سیریز دیکھ لیں. عقل نے کہا کہ وقت ہے, فارغ ہے, کچھ کر لیں. It's up to you now. آپ کیا کرتے ہیں, انتخاب ہے نا بھائی, اللہ نے چھوڑ رکھا ہے, کرو جو کرنا ہے. ہم تو توحید بھی زور زبردستی نہیں منواتے, لیکن تو دور کی بات ہے, ہمیں بھی نہ معلوم. تمہارا اپنا ظرف ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. کہہ گئی مجھے جو کہنا تھا. خیر, تو عزیزان گرامی اب ارادہ ہے, آپ کا اپنا ارادہ ہے, آپ کے ذہن کی ذمہ داری ہے, آپ کے ذہن کی ذمہ داری ہے, آپ کے ذہن کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زبان کب ہلاتے ہیں. کہا وہ کہ جس کی زبان کے بارے میں اللہ کہے کہ اس کا ذہن میری مرضی پہ چلتا ہے, اس کا ذہن میری مرضی پر چلتا ہے. عزیزان گرامی اس منزل سے ایک قدم ہم اور آگے بڑھ جائیں, کیونکہ کل ہم نے اسے سنا تھا, کل ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے. عزیزان گرامی ہم آج جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ارادہ کیا ہے اور مرضی کس کی ہے. عزیزان گرامی ہمیں تو ایک ہی مخلوق ایسی ملی پوری کائنات میں کہ جسے اللہ نے پکار کر کہا یہ عین اللہ ہے, یہ اللہ کی آنکھیں ہیں, جسے اللہ نے پکار کر کہا یہ لسان اللہ ہے, یہ اللہ کی زبان ہے, جسے پکار کر اللہ نے کہا یہ ید اللہ ہے, یہ اللہ کا ہاتھ ہے. صلی اللہ محمد و آل محمد. علی علی آدم, علی علی زور سے بولو, علی علی نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرج. عزیزان گرامی اگر ایسے آپ نے سننا ہے تو پھر میں ویسے نہیں,
کون ہے؟ ایک مخلوق ہے پوری کائنات میں، پوری کائنات میں ایک ہی مخلوق ہے. ذرا جا کر سنیں، ایک 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 واحد ہے، واحد واحد، کہ جسے اللہ لسان اللہ بھی کہہ رہا ہے، جسے ید اللہ بھی کہہ رہا ہے، جسے عین اللہ بھی کہہ رہا ہے. کس قدر غرق ہے عشق خدا میں علی، اور کس قدر مشیت الہی پر نظر ہے، کس قدر ذہن اللہ سے ملاقات کی کیفیت میں ہے کہ جس کی نظر دیکھے تو اللہ کہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، جس کا ہاتھ چلے تو اللہ کہے میرا ہاتھ چل رہا ہے، جس کی زبان کہے تو اللہ کہے کہ میری زبان ہے. عزیزان گرامی، جو زبان رکھتا نہیں اتنا مہربان ہے بندے پہ، کہتا اس کی زبان میری زبان ہے. جو ہاتھ رکھتا نہیں وہ کہتا اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. ارے جو کان نہیں رکھتا کہتا اس کے اذن میرے اذن ہے. جو چہرہ نہیں رکھتا وہ کہتا اس کا چہرہ میرا چہرہ ہے. عزیزان گرامی، کس قدر عشق خدا میں غرق ہے ذات علی کہ فرق نہیں ہوتا ہے اللہ کے ارادے میں اور علی کے ارادے میں. ایک ہے، دیکھیں یہ صرف ہم نہیں مانتے. بھائی ایک ریفرنس یہاں پر دوں گی اور یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گی کہ خلیفہ ثانی نام نہیں لینے والی، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، کہیں حج کا موقع تھا، طواف ہو رہا تھا. اب آپ کو پتا ہے پبلک پلیسز میں مرد اور عورت ہر جگہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، سب کو پتا ہے. وہیں پر سارے بائیں ہاتھ والے اعمال بھی، انسان کی نظر ہے نا، انسان کہتا ہے نظر پر قابو رکھنا آسان نہیں ہے. اب سوچئے عین اللہ کون ہے؟ عزیزان گرامی، ایک شخص ہے کہ جس کی نظر بار بار عورتوں پر جا رہی ہے، بھائی جگہ کیا ہے؟ بیت اللہ. سامنے سے ولی اللہ دیکھ رہا ہے ان آنکھوں سے کہ جو عین اللہ ہے نا. کیا کہوں میں، کس چیز کو میں اعضاء میں بتاؤں اور کس چیز کو میں شخصیت میں بتاؤں، یہ کہنا ہی مشکل ہے. تو عزیزان گرامی، میرے مولا نے بہت دیر تک جب اسے آبزرو کیا کہ نظر اس کی پھسل کے بار بار خواتین کی طرف جا رہی ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں ایسے. مولا نے ان کے لیے کیا ڈسکرپشن دیا ہے سن لیجیے. مولا آگے بڑھے، جیسے ہی مولا سامنے آئے وہ مخاطب ہوا، مولا کی طرف دیکھا، اسے متوجہ ہوا، ہاتھ اٹھا اور ایک تماچا زوردار اس کے چہرے پر جڑ گیا. اس کے علاوہ کوئی سزا بھی ہے نہیں. تو عزیزان گرامی، خیال رہے اس بات کا کہ تماچا کھانے کے قابل انسان کب بن جاتا ہے؟ جب نامحرم کی طرف ارادتاً نگاہ کرے. کس کا تماچا؟ علی کا تماچا، جو گردن گھما دے، جو ہیومن ایناٹومی کو چینج کر دے، جو اسکیلیٹن کی، بھائی بچپن میں کسی کو مارا تو اس کی گردن سیدھی نہیں ہوئی، تو جوانی میں کسی کو مارا ہوگا کیا حشر ہوا ہوگا اس کا. اب ہمیں یہ نہیں ملتا کہ دائیں طرف منہ گھوما تھا یا بائیں طرف، لیکن بہرحال بہکا ضرور تھا کیونکہ فیصلے کے لیے خلیفہ کے پاس پہنچا. ایک گروپ کا پڑھے بھائی، بڑا ہاتھ اتنا بھاری کہ فوراً دماغ جو ہے وہ زنزنا گیا. پہنچا کہاں فیصلے کے لیے؟ جیسا آدمی جیسا اس کا حاضی پہنچ گیا. کہنے لگا ہم شکایت لے کر آئے ہیں. کہا کس کی؟ کہا علی کی. دل میں کہا ہوگا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا ہم طواف کر رہے تھے اور انہوں نے ہمیں مار دیا. کہا کیوں مارا؟ کچھ انہیں کیا ہوگا ایسا؟ کہا نہیں کچھ خاص نہیں، روزانہ جو کرتا اس کے لیے کیا ہے. دیکھیے یہی بات ہے عزیزان گرامی، بیٹیوں سے اپنی کہہ رہی ہیں. میرے بڑے یہاں بیٹھے ہیں، مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں، کہیں بہتر جانتے ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی ہوں، اپنی بہنوں سے کہہ رہی ہوں، گناہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس کی عادت انسان کو لگ ہی جاتی ہے. اس کی لذت ایسی ہے کہ آہستہ آہستہ انسان عادی ہو جاتا ہے. بہت آسانی سے انسان کی کانشیسنس کو وہ گرپ کر لیتا ہے. دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، کچھ خاص نہیں، عادی ہے، جانتا ہے غلط ہے، لیکن دیکھ رہا ہے. بھائی کسی بھی مورل کوڈ پہ ارسپیکٹو آف ریلیجن، جو کوئی مذہب فالو نہیں کرتے، ان کے یہاں بھی اڈلٹری کا کانسیپٹ ہے.
ان کے یہاں بھی چیٹنگ کا کانسیپٹ ہے, ان کے یہاں بھی نامحرم کی طرف راغب ہونا برا مانا جاتا ہے. ایسا ہے نہیں ہے بھائی, مورالٹی ہے انسان کی, آپ کو نہیں کرنا, جو آپ کا نہیں اس کو نہیں دیکھنا ہے. تو عزیزان اکرامی کیا کہتے ہیں, کچھ خاص نہیں, وہ بس ہم نے نظر اس طرف کر لی تھی. کس طرف کر لی تھی, کہ عورتوں کی طرف. اب دیکھیں کبھی کبھی انسان کی عقل کام کر جاتی ہے. کیا کہتے ہیں, یا چاہنے والے ہوں گے علی کے سامنے, یا پھر وہ یاد آ گیا ہوگا جس نے مکہ میں جھانپڑ کھایا تھا, یا پھر اس کی حالت دیکھ کر ڈر لگ گیا ہوگا. بھائی ہم نہیں جانتے, ساری پاسبلٹیز آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی. لیکن خلیفہ ثانی کہتے ہیں کہ دیکھ اس میں فیصلہ کچھ کر نہیں سکتا, کیونکہ عین اللہ نے تجھے جرم کرتے ہوئے دیکھا, ید اللہ نے تیرے جرم کی سزا دی ہے. ایک درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات چل پڑا جب عزیزان اکرامی, عین اللہ نے دیکھا, ید اللہ نے کیا. عین اللہ نے کیا دیکھا, پتھر مارے جا رہے ہیں. ید اللہ نے کیا کیا, ہاتھ سے اڑایا وہ سارے بچے کہ جو بڑے ہو کر دشمن اہل بیت بننے والے تھے, کمر سے پکڑ کر اڑایا, جا کر گرے ماؤں کی آغوش میں. ارے امام پہلے دن سے امام ہے, امام ازل سے امام ہے, ابد تک اسے کسی سن کی کوئی مجبوری نہیں ہے, اسے کسی سن کا انتظار نہیں ہے. وہ علی کے جو جانتا ہے کہ کس ناقص گود کی پیداوار کون نجس بچہ ہے, کس ناقص گود کی, کس عورت نے خیانت کر کے کس کو یہاں تک پہنچایا ہے. کہ گئی میں کہ خیانت کاریوں کا جو بیٹا ہے وہ کس کا بیٹا ہے, اڑا کر پھینکا, جا کر اپنی ماں کے آغوش میں گرے. خطابت کا جملہ نہیں ہے, حقیقت کا جملہ ہے. اڑا اڑا کر پھینکا کرتے تھے. اب آپ تصور کریں, ماں ہے, بیٹھی ہے, صحن میں کچھ کام کر رہی ہے, بیٹا آ کر سامنے گر گیا. کہا کیا ہوگا, علی نے اڑا کر پھینک دیا, علی نے اڑا کر پھینک دیا کہ وہاں پتھر مار رہے تھے. کس کو, محمد کو. اچھا یہ جرت. تو کیا ہوا, عین اللہ نے دیکھا, ید اللہ نے کیا. عزیزان گرامی, آیا تھا جو گہوارے میں خاک لگانے کے لیے بت خانے کی, عین اللہ نے دیکھ لیا تھا, ید اللہ نے مار دیا. عزیزان گرامی پھر کیا ہوا, جب بت شکنی کی باری آئی, جب بت شکنی کی باری آئی, ایک مرتبہ دوش رسول پر بلند ہوئے, عین اللہ نے بتوں کو دیکھا, ید اللہ نے بتوں کو گرایا. عزیزان گرامی جب خندق میں میرے مولا کی ضرب چلی تو ایک مرتبہ اللہ نے پکار کر کہا کہ اب جو کل ایمان نے کل کفر کو مارا ہے, اب جو کل ایمان نے کل کفر کو مارا ہے, تو ایک ضرب تمام ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. مجھے کوئی بتائے کہ یہاں کمال اللہ کا ہے یا علی کا ہے. ایک درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے دیکھا, ید اللہ نے عمل کیا. عزیزان گرامی خیبر کا اتنا بڑا قلعہ سر ہو سکا, نہیں ہو سکا. سر کر سکے مسلمان, نہیں کر سکے. ایک چشم زدن میں, دیکھیں آنکھوں کی باتیں ہیں نا, ایک چشم زدن میں پکارا اور آ بھی گئے علی. یہ کن فیکن نہیں ہے تو کیا ہے, یہ کن فیکن نہیں ہے تو کیا ہے, یہ پوری کائنات پر حق تصرف نہیں ہے تو کیا ہے, کہ قدم بڑھائے اور مدینہ سے خیبر پہنچ جائے. ایک مرتبہ ان آنکھوں میں کہ جن میں مٹھاس کی وجہ سے لالی تھی, اس قدر کھجوریں پسند تھی میرے مولا کو, اس قدر مٹھاس کھانا پسند کرتے تھے. عزیزان گرامی آنکھوں میں دیکھیے, کبھی بھی معصوم کے اوپر کوئی بیماری نہیں آ سکتی, کوئی بیماری نہیں آ سکتی. آنکھوں میں کیا ہے, آشوب چشم. کیسے جائے گا, کیسے جائے گا, اس زبان کے اثر سے جائے گا کہ جس نے جب اپنی زبان کے لعاب کو علی کی زبان کے لعاب سے ملا دیا تو ایک مرتبہ لسان اللہ کا سٹیٹس فارمل ہو گیا, فوراً اپنی زبان سے تلاوت قرآن مجید کرنے لگا. عزیزان ایک درود تو پڑھیں گے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی
مرتبہ زانوں پہ سر رکھا، کیا لگایا؟ لعاب دہن. معصوم کے آشوب چشم کا علاج دنیاوی کسی چیز کے پاس تو ہو نہیں سکتا، اس کا علاج بھی نورانی ہے، اس کا مرہم بھی نورانی ہے. عزیزان گرامی لعاب دہن لگا دیا. اب جو عین اللہ کی آنکھیں کھل گئی، ایک مرتبہ قلعے کی طرف نظر کر لی، اور ایک مرتبہ جب دیکھا علی نے کہ یہ معمولی سا قلعہ ہے، یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن میں اپنا اعجاز تو استعمال کروں گا نہیں، کیونکہ میں علی ہوں، میں عادل ہوں، میں دشمن پر اعجاز کی وجہ سے، اپنے میریکل کی وجہ سے کبھی حاوی نہیں ہوا، میں اپنی شجاعت کی وجہ سے حاوی ہوا، میں اپنی شجاعت کی وجہ سے حاوی ہوا ہوں. عزیزان گرامی کیا کہنا، جب عین اللہ نے خیبر کا وہ قلعہ دیکھ لیا، وہ دروازہ دیکھ لیا کہ جس کا ذکر سن سن کر مسلمانوں کے دل ڈر رہے تھے، قلب تر نہیں تھے اور سوکھ گئے تھے، حلق میں دل آ کر دھڑک رہے تھے. اس حالت میں جب عین اللہ نے ایک مرتبہ خیبر کے دروازے کو دیکھا، ید اللہ نے ارادہ کیا، ایک چھلانگ لگا کر ارے وہ جوان وہاں پہنچا، ایک مرتبہ جھنڈے کو گاڑا، اور اس کے بعد ید اللہ نے اپنی انگلیوں پر اٹھا لیا اس در کو کہ جو مشہور تھا کہ 40 پہلوان اسے مل کر جنبش دیتے ہیں تو یہ ہلتا ہے. عزیزان گرامی دیکھنے والوں نے دیکھا کس طرح سے ہاتھ پر خیبر کا در بلند ہے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علی کے ہاتھوں کو تو دیکھیے. ارے ید اللہ ہے، کیا حیرت کی جا ہے، کہا علی کے ہاتھوں کو تو دیکھیے، کہا اے مخو علی کے پیروں کو دیکھو کہ جو ہوا پہ چل رہے ہیں. درود پڑھیں. یہ لسان اللہ ہے، اگر اپنی زبان سے کچھ کہہ دے تو پھر وہ ہو جائے گا. جوان کو لے کر آئے، کیا کہا؟ کیا کہا؟ مردہ ہے. اذن اللہ نے سنا، فیصلہ ہو گیا. عین اللہ نے دیکھا، مردہ ہو گیا. ید اللہ کے ہاتھ اٹھے تکبیر کہنے کے لیے، جو زبان سے ادا کیے کلمات نماز جنازہ کے زندہ مردہ ہو گیا. پھر جب فریاد ہوئی کہ ہم تو پھنس گئے آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی نیت سے، عزیزان گرامی میرے سمجھ میں نہیں آتا، یا تو اللہ نے موت و حیات کا اختیار علی کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، یا پھر علی کے ساتھ مکاری کرنے والوں کے لیے ہی اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے واللہ خیر الماکرین، کہ میں مکر کرنے والوں میں بھی سب سے تیز ہوں، سب سے بہتر ہوں. تم کر نہیں سکتے میرا مقابلہ. تم چاہتے تھے کہ تم اسے رسوا کرو، میرے ولی کو رسوا کرو. دیکھو میں نے اسے اختیار دے دیا، مردہ ہو گیا جوان. رونا پیٹنا مچا ہے، فریاد ہے. پھر عین اللہ نے دیکھا، یہ کن فیکن کی منزل ہے. پھر عین اللہ نے دیکھا، پھر ایک مرتبہ جب قم کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اب جو یہ حیات بخشی علی نے بخشی ہے. عزیزان گرامی کیونکہ اللہ جو زبان نہیں رکھتا ہے، اس نے اپنے ارادے کو منتقل کیا ہے معصوم کی زبان میں کہ تو کہہ اور میرا ارادہ نافذ ہوتا جائے گا کائنات میں. ایک درود پڑھیں. عزیزان گرامی یہ ید اللہ ہے، ید اللہ کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا واجب ہو گیا غدیر میں. آپ جانتے ہیں رسالت مآب نے کیا انتظام کیا تھا؟ کہتے تھے جو آئے مجھ سے مصافحہ کرے، علی سے بیعت لے، اور اس کے بعد آپ کی جگہ علی اس سے بیعت لے، اور اس کے بعد آ کر پھر مجھ سے مصافحہ کرے، پھر جائے. بھائی آپ نے دیکھا ہے، آپ جب گورنمنٹ بلڈنگز میں جاتے ہیں، بھائی یہاں پر کئی ایسے ہوں گے کہ جو پاسپورٹ آفیسز میں گئے ہیں، رائٹرز بلڈنگ میں گئے ہیں، ابھی تو خیر آفس لوکیشن چینج ہو گیا ہمارا. آپ کسی بھی اہم جگہ میں جائیں، آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ انٹرنس کا ٹائم، ریزن فار میٹنگ، باہر نکلنے کے وقت ڈپارچر، سگنیچر، کانٹیکٹ ڈیٹیلز. اب یہاں جو آیا ہے ملنے کے لیے رسول سے، رسول اس کی پچھلی ساری پشتوں کو جانتے ہیں، جانتے یا نہیں؟ آنے والی ساری پشتوں کو جانتے ہیں. کب
پیدا ہوا جانتے ہیں, کب مرے گا جانتے ہیں, دل میں کس کی طرف عقیدہ ہے جانتے ہیں, کس پرپس سے آیا ہے جانتے ہیں, دل سے ملنے آیا ہے یا منافقت میں آیا ہے, خوشی میں آیا ہے, شوق میں آیا ہے یا خوف میں آیا ہے. لیکن کہا آ کر مجھ سے ملنا, پھر اس کے پاس بھیجوں گا, پھر واپس میرے پاس آنا, تاکہ میدان محشر میں تمہارے گریبان پکڑ سکوں کہ تم آئے تھے. اب جو تم نے بیعت کی کس کے ہاتھ پر کی؟ یا تو اللہ کے ہاتھ پر کی. عزیزان گرامی, اللہ کا ہاتھ ہمیشہ زبر رہے گا, کبھی زیر نہیں ہو سکتا, ہمیشہ زبر رہے گا, کبھی زیر نہیں ہو سکتا. اسی لیے میرا مولا کسی سے بیعت مانگنے نہیں گیا. لوگ آئے مولا کے در پر بیعت مانگنے کے لیے, لوگ آئے مولا کے در پر بیعت مانگنے کے لیے. میرے مولا حسین کے در تک چل کر آیا کارندہ بولنے کے لیے کہ بیعت دے دو, لیکن امام چونکہ اللہ کا ہاتھ ہے, وہ ہاتھ کبھی کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا, اور اسی کا ہاتھ ہے اس کے شیعوں کے سروں پر کہ جتنی چاہے مخالفت ہو جائے ہمارا بال بھی کوئی بیگا نہیں کر سکتا. ایک درود پڑھیں ہمارا بال بھی کوئی بیگا نہیں کر سکتا. یہ اسی کا ہاتھ ہے. عزیزان گرامی, کس قدر انکساری ہے. انسان کے پاس دنیاوی اقتدار ذرا سا آ جائے نا تو اس کی شکل بدل جاتی ہے, اس کی بھویں چڑھ جاتی ہیں, اس کے نتنے پھول جاتے ہیں. انسان اپنے ماضی کو ایک پل میں بھلاتا ہے, ایک پل میں بھلاتا ہے. تھوڑا سا اقتدار ہو کمزوری جھلک جاتی ہے سب کی, ایک جنرل بات ہے. عزیزان گرامی, ذرا سوچیں کہ جس کے ہاتھ میں موت و حیات کا اقتدار ہو, اس کا عالم یہ ہے, کیا اس کے پاس فرشتے نہیں ہیں؟ کیا اس کے لیے نہیں آ جائیں گے؟ وہ ایک اشارہ کرے گا تو کیا روٹیاں اور کھجوریں خود نہ پہنچ جائیں گی یتیموں تک؟ لیکن میرا مولا تربیت کر رہا ہے, کہہ رہا ہے اپنی پیٹھ پر لاد لو اور چہرے پر نقاب ڈال لو. نیکی شہرت کے لیے نہ کرنا, ریاکاری کو اللہ پسند نہیں کرتا. عین اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے. یتیموں کے لیے, فقیروں کے لیے میرا مولا کہتا ہے کہ میں ہر یتیم کا باپ ہوں, میں ہر بیوہ کا سہارا ہوں. میرا مولا کہتا ہے. عزیزان گرامی, ایک روایت پیش کروں کہ تمہید مجھے باندھنی ہے مسائل میں. آپ کی آنکھیں چھلک اٹھی, یہ محبت کی عین نشانی ہے. اللہ کرے کہ عین اللہ کی نظر کرم آپ پر بنی یہاں بھی اور میدان محشر میں, کہ وہی ہے کہ جس کے پاس تقسیم جنت و جہنم کا حق اللہ نے دے رکھا. دیکھتا ہے سب کچھ, دیکھتا ہے سب کچھ. عزیزان گرامی, ایک بیوہ ہے, پریشان بچے اس کے رو رہے ہیں. میرا مولا اس کے در پہ پہنچا. کیا ہے؟ کہتا ہے کہ دیکھ, یا تو کھانے کا انتظام کر, روٹیاں بنا لے, یا پھر تو بچوں کو بہلا, میں روٹیاں بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ان کے ساری ہیومنٹی کس حد تک. میرے مولا نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ چولہے پر کیا چڑھا رکھا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. کہا پھر یہ آواز کہاں سے آتی ہے بار بار, تو کیا چلا رہی ہے اس برتن میں؟ کہا میں نے پتھر ڈال رکھے ہیں پانی میں. بچوں سے کہہ رہی ہوں, آپ جب کھانا برباد کریں ایک مرتبہ سوچ لیں, کسی کا نوالا تھا, کسی کا حق جو زائد ہے دے دیجیے. آپ کے پاس ہے ہی فراوانی نعمت تھی, کیونکہ آپ پر ذمہ داری ہے بانٹنے کی, اور علی والے کسی چیز کو ضائع نہیں کر سکتے کبھی. عزیزان گرامی, میرے مولا کی انکساری دیکھیے. میرا مولا کیا کرتا ہے, بچوں کو اپنی آغوش میں بٹھاتا ہے, وہ جلدی جلدی کام کا انتظام کرتی ہے. یتیموں سے ایسے بات کرتا ہے میرا مولا کہ جب جانے لگتا ہے تو دامن سے الجھتے ہیں بچے. وہ بیوہ کہتی ہے کہ روزانہ میرا یہی شیوا ہے, جس دن کھانے کا انتظام نہیں ہوتا, جس دن کھانے کا انتظام نہیں ہوتا, میں پتھروں کو اس ظرف میں ڈال کر پانی ڈال دیتی ہوں تاکہ بچوں کو ایسا لگے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے. بھوکے بچے تھکے ہوئے کب تک جاگا کریں گے, سو ہی جاتے. اللہ اللہ. عزیزان گرامی, اسی لیے میرا مولا اپنے گھٹنوں پر جو کی سوکھی روٹیاں توڑ کر کھاتا ہے. کم ترین غذا, جو سب سے کم ترین غذا, the least possible diet, وہ میرے مولا نے اپنے لیے طے کی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے رہتے کوئی بھوکا رہ جائے یا مجھ سے کم تر
رضا خان کیسی مثال ہمارے لیے تھے. اور عزیزان گرامی وہ کہ جو یتیموں کے لیے، اسیروں کے لیے، غرباء کے لیے، فقراء کے لیے اتنا انتظام کرے. اس کے گھر کے بچے کلفے کے رستوں میں چل رہے تھے. سادات ہے نا سارے، آل رسول ہے نا سارے، اولاد علی و فاطمہ ہے یا نہیں ہے؟ ان پر کیا پھینکا جا رہا ہے؟ صدقے کی کھجور، صدقے کی روٹیاں. علی کی بیٹی پکار کر کہتی ہے خبردار ہاتھ نہ بڑھے کسی کا، ہماری طرف انہیں نہ پھینکو، ہم سادات ہیں. کہہ گئی کا جملہ آپ نے سن لیا. اس سیدانی نے کیسے اعلان کیا جس کا سر کھلا تھا. عزیزان گرامی آج مجھے آپ کے سامنے اس بیوی کا ذکر کرنا ہے، اس بچی کا ذکر کرنا ہے کہ جسے محبت حسین کی سزا ملی، جذباتی ایذا بھی پہنچایا گیا، جسمانی تکلیف بھی دی گئی، اتنے صدمے دل پر کھائے ہیں اس بچی نے کہ اس کے بال سفید ہوئے. کوئی اشاش بشاش 4 برس کا بچہ ہوتا ہے، کیا وہ گھڑی گھڑی بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے؟ کیا اس کی کمر خم ہو جاتی ہے؟ کیا اس کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ لیکن ایک بچی ہے، ایک بچی جو عباس کی باہوں میں پل کر پڑی ہے، جسے جب سینے پہ حسین سلاتے ہوں گے میرا دل کہتا ہے ہر رات کانوں کی لبوں پر انگلیاں پھیرتا ہوگا میرا مولا، جو جانتا ہے یہ کانوں کی لبیں سے زخمی کی جائیں گی، یہ قبر میں جانے کے بعد بھی خون جاری رہے گا. کتنی محبت ہے اس باپ کو اس بیٹی سے. دعا میں مانگا تھا نا، کہا تھا پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں، جو میرے بغیر نہ رہ سکے، اور جب تو مجھے پکارے تو میں روتا میں لگتا اسے چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ جاؤں. حسین نے اپنے لیے صبر کے امتحان کا جو معیار طے کیا ہے اس معیار کا نام سکینہ ہے. جزاکم ربکم خدا کو کسی کا نہ بلائے سوائے غم محمد والے محمد کے آپ کے اس بکا کو قبول کریں گے. آفت کو کوئی پابندی نہیں نہ حسین کا ماتم کرتے ہوئے اس بچی پر تھی کہ جو رویا کرتی تھی تو درے لگائے، جسے تڑپا تڑپا کر ضعیف کر دیا گئی. کیا بیان کرے انسان کس کی زبان میں یہ طاقت ہے. عزیزان گرامی کتنی محبت ہے حسین کو سکینہ سے کہ جب یہ بچی اس لاغر لڑکھڑاتے اونٹ سے ایک مرتبہ زمین پر گر گئی، ارے وہ نیزہ زمین میں نصب ہو گیا کہ جس پر سید الشہداء کا سر تھا. ایک مرتبہ سنو کی بیویوں کے کس طرح سے نسبتوں کو نبھایا ہے. ارے ایک مرتبہ جانتا ہے کہ جب بھی بیویاں گریا کریں گی اگر اس جوان کی پشت پر درے مارو گے نا یہ چپ ہو جاتی ہے. اندازہ جب میں کلثوم نے بیان کیا، جب کہتی ہے وہ حسینہ سجاد کی پشت پر درے لگائے جاتے ہیں، جب زینب خطبہ دیتی ہے سجاد کی پشت پر درے لگائے جاتے ہیں. اب جو یہ نیزہ نصب ہو گیا زمین میں آگے نہیں بڑھتا، ایک مرتبہ ظالم تازیانہ لے کر آگے بڑھا. ارے امام کی پشت پر جو مارا طرف کر میرا امام کہتا ہے کیوں ایزا دیتا ہے. کہا یہ بتاؤ تم نے کیا کیا، تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. ارے امام نے ایک مرتبہ نظر پھرائی، دیکھا سکینہ اونٹ پر نہیں ہے،
बने हुए हैं ना, घुटनियों से किसी तरह खुद को संभालती है, एक मर्तबा ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, नशे में आकर पुकारती है, सकीना जान कहो, ऐ सकीना मेरी बच्ची कहो। आज़ीज़ाने ग्रामी, एक मर्तबा जब चंद कदम आगे बढ़ती है अली की बेटी, देखती है एक बुर्के वाली मौसमा है कि जिसकी गोद में ये बच्ची है। आज़ीज़ाने ग्रामी, एक मर्तबा सुनेंगे, हम हमेशा सुनते हैं ना, ज़ैनब ने क्या कहा? ज़ैनब ने कहा, बीबी आपका शुक्रिया, जब से ये बच्ची यतीम हुई है किसी ने इतनी मोहब्बत से इसके साथ बर्ताव नहीं किया, आपने हमारी बच्ची को अपने पास कितनी मोहब्बत से रखा, आपका एहसान है। जरा तसव्वुर करो कितने मजालिम उठा चुकी है बीबियां कि अब किसी से रहम की उम्मीद नहीं। एक मर्तबा मौसमा ने पुकार कर कहा, वल्लाह ज़ैनब तेरी गुर्बत, वल्लाह कि तुम माँ को न पहचान सकी, ज़ैनब मैं तेरी माँ हूँ। सकीना उनकी मुझसे गिरकर अरे इस आलम में थी, ये वश पे वश आ रहे थे, मैंने अपनी आगोश में अपनी बच्ची को सुला दिया। आज़ीज़ाने ग्रामी, जब तक सकीना वापस नहीं आई, हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ा। आज़ीज़ाने ग्रामी, एक और मुलाकात पेश करूँ आपके सामने, हुसैन का सर और सकीना के बीच में। आज़ीज़ाने ग्रामी, मैंने आपके सामने अर्ज किया था ना कि ये वो अय्याम है, ये वो अय्याम है कि जब ये लुटा हुआ काफिला अरे बाजार की उन तमाम रुसवाइयों को उठाने के बाद अब दरबार में पहुंचा है। किस दरबार में पहुंचा है कि जहां उस दरबार का मसखरा कुर्सी पर बैठकर मलऊन यजीद लानती खुदा गारत करे उसके बोलने वालों को, उससे कहता है कि ये बच्ची मुझे कनीज़ी में चाहिए। एक मर्तबा बच्ची ने ताक कर भाई की तरफ नजर की, जिसने शाम गरीबा में अपना कुर्ता जलना बर्दाश्त किया, मैं सैलानी हूँ, मेरे नजदीक ना आना। उसकी गैरत का कितना बड़ा इम्तिहान है। आज़ीज़ाने ग्रामी, हमने हमेशा सुना है ना कि अगर कोई ताज़ा दागे यतीमी लिया हुआ हो तो उसके सामने अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहिए, उसके दिल को ईज़ा पहुँचती है। माशाअल्लाह मेरे सामने यहाँ बेटियाँ बैठी हैं, अरे हर किसी को बाप की शफकत बहुत अजीज होती है, फिर हुसैन जैसा बाबा, सकीना जैसी बेटी, अरे यजीद मलऊन की बेटी रमला उसके पास है। एक मर्तबा कभी उसके कानों को सहलाता है, उसकी जुल्फों में हाथ फेरता है, अपने हाथ से खजूरें खिलाता है, बच्ची को सामने खड़े होकर के अरे उससे मुखातिब होकर जब
अपने कद से देख रही है। बहुत ऊंचाई पर मलऊन एक तख्त में बैठा है, उसके सामने दश्त रखा है। अरे पोश हटाया हुसैन का कटा हुआ सर है। मेरा दिल कहता है सकीना की नजरें न हटती होंगी। दिल कहता है तसव्वुर तो करो बीवी हो, 700 कुर्सी नशीन है, हजारों सिपाही हैं, पूरे दरबार में आईने लगे हैं, एक जगह दरमियान में अहले हरम खड़े हैं। अरे उनमें से एक बच्ची को आगे बुलाया गया है, जिसका कुर्ता चला हुआ है, जिसके झटूले बाल चेहरे पर है, जिसके कान जख्मी है, जिसके रुखसार नीले हैं, जिसकी हथेलियां जली हुई है। उससे एक मर्तबा मलऊन मुखातिब होकर कहता है कि मैं जब जानूं कि तेरा बाबा तुझे बहुत चाहता था, कि जब तू पुकारे और तेरा बाबा तेरे पास आ जाए। अरे एक मर्तबा मैं अपने अंदाज से इसको पेश करूं, रिवायत नहीं बताती सकीना ने क्या किया होगा, लेकिन माएँ जानती हैं। आजीज़ा ने ग्रामी, अब तो माँ भी पीछे है, भाई भी पीछे है, फूफी भी पीछे है। किससे हौसला ले यतीमा कि हौसला देने वाला बाबा चला गया। अरे एक मर्तबा मेरा दिल कहता है नाला से मदद मांगी होगी, अम्मू को याद किया होगा, नन्हे नन्हे जले हुए हाथ जले हुए दामन पर फेरे होंगे, अपने दामन को उठाया होगा, अपने चेहरे को बुलंद किया होगा। अरे बीबी ने फरमाया मामा आज सकीना की मोहब्बत का इम्तिहान है। ए मामा सकीना की आगोश में आ जाओ। फलक ने मंजर देखा, दश्ते तलाश से हुसैन का सर बुलंद हुआ, हवा में परवास करता सकीना की आगोश में आ गया। बच्ची ने अपने दामन को समेटा, अरे पेशानी के बोसे लेकर कहती है मेरे अच्छे मामा, सकीना के